صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کی مرضی سی اسی طرح لوگوں کو قرآن کو پڑھایا سکھایا. قرآن کی تلاوت میں بھی کوئی غلطی کوئی نہیں. صحابہ نے آپ کو سیکھا. بڑے خوش نصیب وہ لوگ جنہوں نے پیارے پیغمبر دے قرآن بھی سیکھا تے حدیث بھی. نبی کریم علیہ السلام دے وقت بھی کئی صحابی حدیث لکھتے ہوتے سن. شروع میں آپ نے منع فرمایا، بعد اجازت دے چھڑیاں کہ میری زبان تو جو کلمات قرآن تو علاوہ نکلتے ہیں انہوں بھی لکھ لیا کرو. 50 کتاباں نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود سی جو صحابہ لکھتے ہوتے. لکھن والے خوش نصیب وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام نے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے تھے. حدیث لکھنی شروع کر. تابعین کے زمانے میں تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ جمع ہو جڑے نبی علیہ السلام نے فرامین لکھ دے ہوتے. بعد میں بہت سارا مسئلہ بن گیا نا. نبی کریم علیہ السلام نے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی 5374 حدیثاں دے راوی نے. اتنا حافظہ مضبوط کوئی غلطی نہیں سی لگتی. صحیح حدیث پاویں سال بھی گزر جاندے جس طرح پہلے دن بیان کر دے بعد بھی اسی طرح بیان کر دے. عظمت حدیث اللہ نے پیغمبر کا فرمان. اسی طرح ہی عبداللہ بن عمر تقریباً 1540 حدیث میں راوی بلکہ زیادہ بھی. اس طرح ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں آتا بڑے مبارک لوگ. دور گزر گیا. پھر ایک وقت آیا 194 ہجری میں بخارا شہر میں خوش نصیب انسان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوش نصیبی تھی. اللہ نے انہوں کو دین کا بڑے علم شان کر دیا جو کسی بھی قسمت ان کر کے کام کی. 194 ہجری جمعہ کی نماز کے بعد آپ اصل و پہلے دنیا ہوتے تشریف ہے. انہوں نے باب محدثان بہت بڑے. بعد انہوں نے پھر دین کا علم حاصل کرنے واسطے بڑی کوشش کی. 8-9 سال دے کے پیچھے عمر سی قرآن مجید مکمل حفظ کر گیا. لیکن انہوں دی والدہ محترمہ جنہوں نے دل میں دین کی بڑی رغبت سی انہوں دا بیٹا اکھاں تو نابینا ہو. نور ختم ہو گیا. ماں دی مامتا بڑا دکھ محسوس کر دیا نے. اللہ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کے دعا کر دیا نے کہ میرے مولا اس میرے لڑکے جس کا نام مبارک سی محمد باپ کا نام سی اسماعیل اللہ میرے بیٹے کی نظر صحیح کر دے. رو رہی ہیں. اللہ کے بار بار دعا بھی کر دے کہ اللہ میرے پتر کی نظر صحیح کر دے. کچھ وقت گزریا. خواب خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ملاقات ہو. اے اماں جان تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے. بے کثرت دعائیں کا بقائے کا تیرا رونا بھی بڑا سی تیری دعا بھی بڑی سی. اللہ نے پسند آ تیرے بیٹے کی نظر صحیح ہو گئی ہے. جب صبح اٹھیاں دیکھا کہ بیٹے کی نظر بالکل صحیح. اللہ نظر واپس کر دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے دونوں طریقے نے اپنے پریشانیاں کے مسائل اور دیگر مسائل بھی اللہ کی بارگاہ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے.
9-10 سال دے ہو گیا تے کہنے لگے میرے دل وچ الہام ہو گیا کہ بخاری اللہ دے نبی دیاں حدیثاں بھی یاد کرنا ہے. پھر بخارا شہر دے 18 محدثین کے پہنچے حدیثاں یاد کر سن رہے حدیثاں سن رہے نے. ایک دن علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قابل احترام استاد کی عزت کرنی چاہیے بھائی. جی عزت امام بخاری نے اپنے استاد کی کی انہوں نے کس کو دے رہے انہوں کو حدیث سن رہے ہیں سند سن رہے ہیں. پڑھ دیا استاد صاحب نے ایک حدیث کی سند پڑھی عن سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم حدیث سند ہے. امام بخاری فوراً کہنے لگے استاد محترم اس سند میں کسی غلطی کر گیا سند صحیح نہیں تو سب پڑھی یہ نہیں کر کے سند نہیں ہے حدیث کی. استاد ہی ہوتے ہیں. بچہ چھوٹا جہا انہوں چھڑک دیتا تینوں کوئی نہیں پتا. استاد جی نہیں تسی گھر جا کے اپنا نسخہ بھی لکھوا اتنے کی لکھا پھر پتہ لگ جائے گا. فارغ ہونے تو بعد کر گئے جا کے نسخہ دیکھا جو بات امام بخاری نے کہی سی واقعات اسی طرح سے. واپس آئے کہنے لگے وہ لڑکے کس طرح دی صحیح ہو سکتی ہے اور اس سند کس طرح کہنے لگے استاد محترم سفیان تو سب بولیا سی ابو زبیر نہیں اگے صرف زبیر ہوا بن عدی عن ابراہیم. کہنے لگے بیٹا تیری گل سے کوئی سرٹیفکیٹ محسوس ہوئی. علامہ قسم دے آدمی سن علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ اے حدیث چھوٹی عمر سی. کسی نے پوچھا بخاری صاحب تہاڈی اودوں عمر کتنی سی جدوں استاد دی غلطی کڈ دی؟ کہنے لگے 11 سال 11 سال دی عمر ہے اللہ نے اتنی صلاحیت امام بخاری دی جنہ ایک کتاب لکھی. 11 سال میری عمر بڑی قابلیت اللہ پاک نے عنایت فرمائی. استاد کی غلطی کرنا کوئی عیب نہیں بات صحیح ہونی چاہیے. استاد نے بھی اپنے شاگرد کی بات اگر صحیح ہو تو قبول کر لینی چاہیے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات ہے حالی تھوڑی جی عمر سی تقریباً 16 سال دے کے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر کے استاد کو فارغ ہو کے دوسرے شہر میں بھی ہوتے. صحابہ نے فیصلے انہوں نے حدیثاں انہوں نے قول اقوال سارے ہی یاد کر رہے کتابوں بڑی یاد کر علی 16 سال علی سفر نہیں کیتا 18 سال دے اگے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عمر جانی سی بہت ساری حدیثاں یاد کر چکے سن. اپنے شہر بخارا دے 18 محدثین انہوں کو سن کے یاد کر. ایک دن علامہ انہوں نے استاد محترم محمد بن سلام رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک شاگرد سلیم بن مجاہد کہنے لگے اگر تھوڑی دیر تو پہلا ہوتا نا میں تیرے کہ چھوٹا جا لڑکا وہ کھانا سی وہ کہتے ہیں کہ 70,000 حدیثاں یاد ہے. 70,000 یہ تو معمولی ہوتا ہے. انہوں نے تلاش واسطے باہر چلے گئے کہتے میں بھی ملنا اس لڑکے. ملاقات ہو گئی کہنے لگے میرے استاد محترم نے بیان کیا تو 70,000 حدیثاں یاد نے اس کو بڑے کہنے لگے ہاں میری حدیثاں یاد نہیں. جس صحابی کے متعلق پوچھے گا جتھے پیدا ہوا وہ بھی دسے گا جتھے دی وفات ہوئی وہ بھی دسے گا.
کچھ میرے کو کی پوچھا صحابہ نے اقوال بھی میں بیان کرا گا جس قرآن کی حدیث تو اللہ نے اس پیغمبر نے صحابہ مسائل نکال دے سن وہ بھی میں تیرے دساں گا میرے کو سوال کر میں بیان کرا خالی بغداد شہر دوجیا شہر میں ہجرت نہیں کی تھی علم حاصل کرنے واسطے نہیں گئے خالی اپنے اصل شہر بخارا لوگوں کو علم حاصل کرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مرتب کی تھی اس واسطے جن میں بہت سارے مسائل بیان کرتے کتابوں بھی بیان کی تھی نے تقریباً 100 کے قریب بڑے بڑے بابا جی رسول کے 4000 مسائل بیان کیتے بابا نے بہت بڑا علم اس کتاب مکہ بھی گئے مدینہ بھی گئے شام بھی گئے بصرہ بھی گئے کوفہ بھی گئے حجاز کا سارا علاقہ طائف بھی گئے پھر اس کے بعد مصر بھی گئے بغداد کئی باری گئے اللہ کے پیغمبر دیا حدیثاں جنیاں قریب تو قریب میں حاصل کر رہا ہوں کوئی ٹھیک ہے اگر کسی سند میں 5 راوی نے وہ بھی یاد نہیں پتہ چلیا فلانا بندہ بھی بیان کرتا ہے وہ گئے تھے وہ 4 واسطے ہوتے ہیں یہ شرف ہے اس طالب علم کا جہاں واسطہ گھٹ تو گھٹ رسول اللہ تک علم حاصل کرنا چاہیے بخاری شریف دے وچ ایسی سند بھی جہدے 9 راوی بھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نبی علیہ السلام کے درمیان تک 9 راوی ہے گھٹ تو گھٹ 3 راوی بھی ہے یہ ہوئی کتاباں یہ مسائل مسلم میں نظر ہوئی جے کسی کتاب میں 3 راوی ہے کہ ادھر ضعیف سند لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کروڑا انہاں اتے رحمتہ کرے اللہ انہاں دی کمر جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے بڑا رتبہ عنایت فرمائے جنہاں نے قیامت تک اس امت دے واسطے صدقہ بنایا بہت بڑی کوشش علم دے اصول بعض دفعہ خوراک نہیں سی ملدی راہ وچ درختاں دے پتے گھاس پھوس کھا کے تے گزارا چیز ہی کوئی نہیں سی بعض دفعہ اپنے کپڑے بھی بیچ چھڑے معمولی جہاں لگوٹا وہ لکھ دیا اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو جمع کرا ایک آدمی کو چلے گئے جنہوں 10,000 حصہ یاد تو لگے مینو دے وچ کوئی شک پہ گیا کہ بندہ جڑا نا ایسی حدیثاں بیان کرتا ہے جہاں میں تدلیس ہے ایسی حدیث بیان کرنی جیڑی استاد کو سن نہیں تو بندہ انج کر کے بیان کرے جی میں سنی کہنے لگا میں 10,000 حدیثاں ہوتیاں چھڑ دیتیاں سن میں بڑا احتیاط کو کم لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سننا صحیح بیان ہو گئی میں خواب وچ دیکھا اللہ نے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں تے میں ایک پکھا لے کے تے چل رہا ہاں مکھیاں دور کر رہا ہاں مچھر دور کر رہا ہاں خواب میں معبرین کو پوچھا ہے کہ مطلب ہے کہنے لگے بخاری تو اللہ نے نبی کی طرف جو غلط حدیثاں لوگوں نے کٹ دیا نے تو دور کرے گا تو صحیح حدیثاں بیان کر یہ صحیح کتاب بخاری ہے یہ وچ کوئی غلط سند نہیں کوئی غلط حدیث نہیں اس رائے کے اوپر عمل کیتا ہے اینو پڑھیا جائے اینو پڑھایا جائے یہ دل دا یہ رسول اللہ کے کول بیٹھ کے امام بخاری نے تینیاں صاف صحیح متصل مرفوع سند بیان کیا بڑا طریقہ امام بخاری رحمۃ اللہ پھر سفر کے دوران ایک ماجرا پیش آ کشتی میں بیٹھے ہوئے نے دریائی سفر سی نال خیر خواہ بیٹھا ہوا گلا کر دیا اور بھی گلا دسیاں تے نالے بھی دسی میرے کو 1000 اشر بھی موجود ہے ساتھی کو بندہ دستا ہی کہ اتنے اعتماد ہو جائے انہیں اکھا بھی لیا تے سو گیا جی بالکل ستایا تھوڑی دیر بعد اٹھ کے رولا مار دیتا اور میری دان جرگی گم ہو گئی
میری 1000 چور لے گا، جھوٹ بول رہا۔ کشتی والے کو تلاشی لے گئی، کسی کو بھی کوئی شاید نہیں۔ ماں بخاری دیا سنیا سن نا، انہیں سن لیا یہ ڈاکہ مارنا چاہتا سی کہ میں انہیں کو لے لوں۔ ماں بخاری نے نظر بچا کے لوگا بھی اس سمندر میں تھے کہ 1000 اشرفیاں والی اس سمندر چپ ہے۔ اینا نقصان بعد نکلے کوئی بندہ جڑا خیر کا بنے آئے اتوں پچھوں چور کہ اللہ کا بخاری تو دے کہنا ہے میرے کو 1000 اشرفی یہ تے تیرے کو تو ایک بھی نہیں گئی۔ وہ کہہ لگے تینوں پتہ نہیں میں اللہ پاک دے پیغمبر دیاں حدیثاں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، لوگوں نے میرے اوپر اعتماد بڑھائے، میں سیدھا آدمی ہوں کہ تو میرے اوپر چوری کا الزام لا رہا ہے کہ میں انہاں نقصان اٹھائے کہ اللہ کے نبی نے حدیث سے مطلب کہ میرے اوپر کوئی چوری کا شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ میں تے اللہ کے نبی کی امانت دیانت جو بھی شامل دی ہے میں وہ دے وچ کوئی شک والا مسئلہ نہیں پیدا کرتا۔ دنیا دار لوگ انہوں کی لگے وہ تے نیک لوگوں کے الزام نہ اپنا تقوی تے طہارت سے اپنا ایمان سے چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ حدیث لکھی کتنا لوگوں کو لئی، فرمایا ما دخلت فی ھذا الکتاب الا امن قال ایمان قول و عمل۔ لوگوں میں حدیث اس بندے کو لئی ہے جہاں عقیدہ ہے ایمان قول اور عمل کا دل میں بھی پورا یقین ہوئے، وہ دے عذاب ہی تابع دار ہوں، اللہ رسول دے کہنے ہوتے چاہتے ہوں، دل میں پورا یقین ہوئے، زبان بھی اقرار کرے عمل بھی کرے، ایسے سکھا بندے کو میں حدیث جمع کرتی ہے۔ ایک معمولی درجے کی کتاب ہے، لوگوں نے جو بڑا اعتماد کیتا ہے، لوگوں نے یہ تفسیراں لکھیاں، یہ ترجمے لکھے 300 کے اوپر اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی، لوگ سمجھانے کی خدمت کریے۔ امام بخاری جو کتاب لکھ دیتی ہے بڑی شاندار، یہ ذریعے نجات ہو۔ کئیاں نے سونے نے پانی نہ لگی اس حدیث، قرآن بھی لکھیا، یہ بخاری شریف بھی سونے میں پانی لینا صحیح۔ علامہ محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاتبین او لوگوں تسی کتابات لکھ دے ہو، میرے سامنے قرآن مجید تے بخاری شریف سونے دے پانی نہ لکھ کے دے انہاں لکھ صحیح البخاری لو انصفوه لم اخذ الا بماء الذهب۔ لوگوں اگر انصاف کی نظر کرنے ہو یہ بخاری شریف سونے دے پانی نہ لکھنی چاہیے، اتنی عظیم الشان کتاب، یہ درجے بڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب نے شروع جس طرح آغاز کیتا ہے اس نیت کا ذکر ہے۔ لوگوں عمل کرنے میں نیت صاف رکھا کرو، ریاکار نہ بنے جے، اللہ کو اجر لینا اپنی نیت صحیح رکھو۔ جس طرح میں نے کتاب لکھ رہا مطلب یہ سی کہ میں بھی یہ کتاب اپنی نیت خالصاً اللہ واسطے کر کے میں کتاب لکھ رہا تاکہ اللہ میرا عمل قبول کرے۔ جس بندے کی نیت کی غلط ضرور آپ نے نیت ریاکاری نہیں، پڑھنا ریاکاری دا، پڑھانا ریاکاری دا، سخاوت ریاکاری دی، جہاد ریاکاری دے، باقی عمل میں ریاکاری والے سارے عمل اللہ برباد ختم ہو جائے۔ خواب ملے گی اس بندے ہوا منصورہ، اللہ کہنے جیسی ہو دے عمل جس طرح گرد و غبار اڑ جاتا ہے یہ بھی ان کی نیکیاں سب برباد ہو جاتی۔ عمل نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھ دیا آخری جڑا باب ہے وہ کتاب توحید بیان، آخر توحید لیا ہے، پہلا نماز دے باب، روزے دے باب، صدقات دے باب، کاروباری باب، جہاد دے باب، اخیر تے جا کے کتاب توحید بیان کیتا ہے جن دے 58 باب بیان کیتے ہیں۔
کی مسئلہ بیان ہوتا ہے. اللہ کی توحید کی تھا تو نظر کتاب شروع کی تھی نیت نال کہ نیت صحیح رکھو اور خاتمہ اے بیان کر رہے ہیں لوگوں اللہ کی وحدانیت دل وچ یقین کرو اللہ نو ایک منو خاتمہ میں خیر ہو جائے. یہ ہے عمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب التوحید بیان کرتے کرتے آخر تے جا کے جو تساں نے یہ باب سنا وہ دے وچ کی ہوندا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اسی قیامت والے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے. انصاف والے ترازو لوگوں نے عمل بڑے ہوں میزان جمع اللہ پاک کیا موازین بہت سارے ترازو قائم کریں گے. بات کہنے ترازو تو ایک ہی ہونا ہے لیکن لوگوں نے عملہ کے مطابق اللہ نے جمع درازو بنایا ہے. اسی لوگوں نے واسطے قیامت والے دن انصاف والے ترازو قائم کریں. لوگ انکار کرتے ہیں نہیں ترازو نہیں ہونا ایسا میں اللہ عدل کرے گا انصاف کرے گا. کیوں نہیں؟ جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا وہی ہے. اللہ وزن کرے گا انسان دے عمل نماز کا وزن ہوئے گا روزے کا وزن کیتا رہے گا زکات کا وزن کیتا رہے گا. چیزاں نظر ہو گیا نماز سے پڑھ کے یہ وزن کی اللہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سارا ترازو ایجا ہوئے گا اگر ذرہ بار بھی کسی نے نیکی یا برائی ہوئی اسی تول کے رکھ دیں. دیوار دے وچ موڑا سراغ ہوئے نا اندر تو پاری ہوئے تے وچوں ذرے اڑتے اڑتے نظر ہو. فرمایا اگر ذرہ بار بھی کسی دی نیکی ہوئی اسی وہ بھی وزن کر دیں گے. کیا اللہ ہر شے اس تے قادر. اللہ نے کون روکے انہوں وزن کٹن کی جاتے. آج کل اسی بھی وزن کٹ دیں میٹر لگے اب چوری نے جگہ نے پاک کیویں چلے آخر میٹر نے چل دینا پیا وہ وزن نکل جائے کہ اس گھر والے کتنی بجلی کتنی گیس بچ گئی وزن نکلا. وہ تو اللہ عقل اور حاکم وہ ہر شے کا وزن کرے جس طرح چاہے کر لے. اللہ کو کون ہے پوچھنے والا. پھر بھی چند سنتا جو حدیثیں چاہتی ہیں ذرا وہ بھی سنو اللہ کس طرح مدد کرو. بعض اگر انسان کے کیتے ہوئے عمل خوبصورت یا بدصورت کے سامنے آتے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام قبر پہ بیٹھے ہوئے آپ فرمان لگے جس وقت لوگ قبر کے معاملات تو فرق ہو کے جاندے نے اس قبر والا دیکھو ایک آدمی سونی شکل میں آدمی حسن الوجہ حسن الثیاب طیب خوشبوواں بڑیاں ہوندیاں نے کپڑے سونے انہیں پائے نے. فرمایا چہرہ حشاش بشاش اس بہن والے دا آ کے حاضر ہو جاتا ہے. آ کے کہتا ہے اللہ دے بندیا ھذا یوم الذی یسرک خوش ہو جا آج دن تین بڑیاں بشارت ہو جائے. تو کون ہے بھائی؟ اتنے نہ میرا باپ آیا ہے نہ میرا بھائی آیا ہے نہ میرا کوئی یار آیا ہے اتنے کوئی بھی نہیں آیا. تو کون آدمی؟ کیا لگا میرے دل پوچھا میں کہاں آنا عمل صالح ہو میں تیرا دیکھ والا. تو نمازہ پڑھتا ہے تو نیکی کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے دیگر اعمال بھی کرتا ہے. اللہ نے مجھے سونی شکل دیتی ہے میں تیرا نیک عمل بن گیا. وزن ہو رہا ہے انسان. پھر جو آدمی برا ہوئے گا وہ دے کول آدمی پوری شکل رہ کے آئے گا. کبھی ہو الوجہ کبھی ہو سیاہ منظر الریح کولوں گندیاں ہواواں ہوں گیا. چہرہ کالا سیاہ ہوئے گا کپڑے بھی گندے ہوں گے. وہ کہنا تو کون ہے؟ کہتا میں آنا عمل و کل کبھی تیرا پورا عمل ہے تو شرک کرتا ہے تو برائیاں کرتا ہے. آج مینوں وہ شکل ملی ہے جو تیرے عملات یہ وزن ہو رہے کہ اللہ عملہ کو مجسم بنا دے گا. اللہ جسم دے دے گا. انسان نیک ہوئے گا سونی شکل آئے گی برا ہوئے گا تو بری شکل آئے گا. یہ وزن ایک وزن ہے جی جب تے کوئی نیکی لکھی ہوئے گی
اللہ اودا مدد کرتا آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي ایک آدمی ساری امت وچوں سامنے اللہ پاک کر دے وہ تے نڑیٹویں عمل برائیاں نے ان کے جتوں تک نظر جاری ہوئی تھی برائیاں اللہ پاک فرمان کیوں بندیا آپ تیرے عملہ کا وزن ہونا ہے حاضر ہو جا اللہ کی ہونا ہے جتوں تک میری نظر جاتی ہے ایک دفتر نہیں دو نہیں 99 دفتر میریاں برائیاں دے پرے نے مدد کی کرنا ہے اللہ فرمان گے تیرا وزن کران گے تیرے عملہ ایک چھوٹی چیز ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے وہ بھی حساب ہوتا ہے وہ تو اتنے کی لیا ہوئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ خیر دے حاضر ہو جا اللہ ایک چھوٹی جی پرچی کہ جتوں تک میری نظر جا رہی ہے اللہ نے جنہیں دفتر برائیاں نے اللہ ایسے گال کچھ نہیں کرتی اللہ کہنے نہیں تیرے اتنے ظلم نہیں کیا میں انصاف جو اللہ نے فرمایا وَنَعْلَى الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن انصاف والے ترازو پہ آج بندہ کھڑا ہو جائے گا ایک پڑھنے میں چھوڑنے دفتر برائیاں رکھ دیتیاں گئیاں دوسرے پاسے وہ پرچی رکھ دیتی گئی پرچی والا پاسا تھلے تے برائیاں ساری ہوتا جب اللہ کے نام دے نال کوئی چیز نظر نہیں لگتی سب تو غالب اللہ ایک توحید اللہ کی وحدانیت وہ قسمت جی نہ عمل سی شاید ہو نہ کیتا ہو جنہوں اللہ معاف کر دیا ہے اللہ سو بہانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے وزن کرنا کہ اللہ تعالیٰ ترازے ہوتے وزن کرنے انسانیاں برائیاں دیں اور ہوتے نیک عمل ایک اور بھی طریقہ ہے اللہ جس طرح چاہے قیامت والے دن کر لو گے کس طرح اللہ پاک وزن کریں گے فرمایا ایک وہ بندہ جن نے ایمان دے نال کیتیاں ہی نیکیاں ایسا بندہ بھی ہوتا اللہ تعالیٰ فرمائے گے تیرے وزن کرنے کی ضرورت کو نہیں کیا بغیر حساب تو جنت چلتا تیریاں ہیں نہیں نیکیاں تیرا ایمان سے اسی اللہ وزن کی کریے جاؤ بغیر حساب تو جنت جو نبی نے فرمایا کہ اللہ میری امت 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت دے رہا ہوگا یا اللہ سب قریبا نبیوں نبی چکر سارے عمل نہیں ہے پھر وہ بندہ جدا کفر ہی کفر ہے نیکی ہونے کو کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہونے صرف کفر گناہ ہی گناہ ہے ان بھی اللہ انہیں بھی ثابت نہیں ہونا فرشتے پڑھ کے دونوں سے جاتے ایک طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے انسان کا وزن قیامت والے دن مکھی کے پردے برابر بھی نہیں ہو بڑا موٹا عظیم لیکن وہ کفر کی وجہ تو وہ وزن مچھر کے پردے برابر بھی نہیں ہو ایسا انسان پھر ایسے عمل بھی ہوں گے ہو سکتا ہے اللہ انسانوں بھی تو لے یہ بھی ہو سکتا ہے جی میں یہ بغیر دولت تو تم گئے جنت یا تو گئے فرمایا ان کر کے بھی نیک لوگوں کو تو دیا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے پیغمبر دے بڑے شاندار صحابی بڑا شاندار مرتبہ ایک دن فرمایا ذرا درخت پہ چڑھ کے فلانی چیز لے کے آؤ چڑھے تھلے پنڈیاں ننگیاں ہو گئی بالکل پتلیاں کمزور پنڈلیاں صحابہ بیٹھے تھے مسکرائے حسن لگتا ہے آپ فرماندے مسکرا رہے ہو کہ میرے صحابیاں پنڈلیاں بیٹھے کمزور سمجھ رہے ہو جدوں قیامت والا دن آئے گا اس عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں اور پہاڑوں میں بڑیاں بڑیاں ہوں ان کر کے بھی اللہ مدد کرے اور پہاڑ چھیاں میلہ میں جگہ دیں
اس تو وزنی عبداللہ بن مسعود کے پاؤں کا فتح پڑا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی جے حسنات نیکیاں برائیاں برابر ہو گئی. اللہ نے وزن کرنا حسنات سیئات یہ برابر ہو گئی. اللہ وزن کرے. فرمایا توزع المیزان یوم القیامت فتوزع الحسنات والسیئات. قیامت والے دن ترازو رکھا جائے گا, برائیاں بھی آ جائیں گی, انسان دیا نیکیاں بھی آ جائیں گی. فمن رجع الحسنات والسیئات مثقال ذرۃ, اگر ذرے کے برابر بھی اگر کسی دیا نیکیاں برائیاں تو ذرے کے برابر ہی بن گئیاں. فرمایا بندہ جنتی ہو جائے گا. وزن ہو جس بندے دیا برائیاں وہ دی نیکی نالوں زیادہ ہو گئی ہیں کہ ذرے کے برابر بھی بندہ داخل النار جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے. یہ وزن ہو. اے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نے وانا ہمارا بنی آدم وقولہ یوزن, بندے دی گفتگو بندے دا بول چال یہ عمل سب کا وزن کرتے ہیں. انہیں بولیا کی نیکی بولی کے برے کام اس نے بولے. زبان تے کنٹرول کر رہنا چاہیے تاکہ قیامت والا دن ایک زبان نہ بندے کسی عذاب کے پاس رہے. پھر اس کے علاوہ ہو ربی بھائی وزن کیتا رہے گا. اسکر و شین پھر میزان الحسن الخلق لوگو قیامت والا دن ترازو میں سب کو زیادہ وزنی چیز انسان دا اچھا اخلاق. بولتا ہے اچھا مانو جی کر کے باپ کا احترام کرتا ہے, جی کر کے بلندا ہے. اپنے ہمسایوں کا اچھا سلوک ہے, زبان تو کبھی گال نہیں انہیں کردی, اچھی گفتگو کرتا ہے. قیامت والے نے فرمایا وہ اخلاق کا وزن ہی بڑا ہوگا. معلوم ہے اعمال بھی تو لے جان گے, یہ اخلاق بھی تو لے جان گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک باب نے حقیقت دے میں قیامت والے انسان نے اپنا کا بدل اپنے اعمال بھاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر آ رہا ہے. پھر فرمایا وارنا مالا بنی آدم قالوا میں یوزن بنی آدم نے عمل اور انہاں دی گفتگو اینا بھی وزن کیتا جائے گا. امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قصہ دا لفظ ایدا نہ ہوندا ہے عدل کرنا بالرومیات. یہ رومی زبان عربی وچ بھی آ ادھر بھی استعمال ادھر بھی استعمال. فرمایا یہ رومی زبان انہاں نے ہوندا ہے عدل. قرآن اللہ نے عربی زبان میں کیتا ہے, یہ سمجھو بھی عربی. پھر فرمایا وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. یہ بچے میں گل سمجھائی ہے تھوڑے سمجھن تو ذرا ایک بار کہ کس طرح ہوتا ہے انصاف کر دینا. یہ اصل مادہ تے المقسط زائد حرفن گرا کے پیچھے کس طرح جاتا ہے یہ ہوتا ہے انصاف کرنا. لیکن وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ, لیکن جنہیں قاسط لوگ نے ظالم لوگوں نے فرمایا وہ قسط وچوں نکلے وہ قسط وچوں نہیں. فرمایا وکھرے وکھرے زیر دے ورنہ بڑا فرق پہ جاتا ہے. آخر نے امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کی سند بیان کی وہ آپ سنا فرماؤ. حدثنا احمد بن اشقاق, یہ پہلے راوی نے امام بخاری رحمۃ اللہ. پھر فرمایا حدثنا محمد بن فضیل. پھر فرمایا حدثنا معرض بن القائع عن ابی ذرعہ. آگے فرمایا عن ابی ہریرہ کا 5 راوی آ گئے. ثلاثیات امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہ نے 22 حدیثاں جن وچ 3 راوی ہو. بڑا قرب بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی عزت بن گئی. اللہ کے نبی خواب میں دیکھا ایک آدمی نے کہ آپ اپنا قدم اٹھانے نے اوتھے قدم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کوئی اور رکھتا ہے جنہوں اللہ شرف بخشے وہ دے کول یہ ہو جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی پھر انتظار کر رہے ہیں. میں پوچھا نبی کدا انتظار ہو رہا؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کا میں انتظار کر رہا ہوں. جس وقت وہ خواب دیکھا اس سے ٹائم سے انہوں نے وفات بڑی عزت بخشی. اللہ نے بڑی عزت بخشی, بڑی شان.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، توجہ نال بھائی توجہ نال بات آگی کم دی یہ اتنے عمل ہونا چاہیے۔ کلمتان دو کلمے نے، دو باتاں نے، حبیبتان الرحمان، اور رحمان بڑے پیارے کلمے نے، تے پڑھنے والا بھی بڑا پیارا ہے اللہ پاک دا، محبوب ہے اللہ پاک دا۔ منو ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ خفیفتان علی اللسان، جدو زبان تے کلمے پڑھو گے زبان کوئی بوجھ محسوس نہیں کرے گی، ہلکے 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 فوراً نکل جانے نے، انہاں وچ کوئی ایسا کہنا نہیں جہدے نال بھاری ہو جائے۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو وچ قیامت والے دن بڑے بھاری ہو جان گے۔ ونادى الموازین القسط لیوم القیامت، اسی قیامت والے دن انصاف والے ترازو قائم کران گے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا وزن بھی بھاری ہو جائے قیامت والے دن، یا اللہ مینوں تولے، اللہ مینوں نیک عملاں دی توفیق دے، یا میرے اعمال نہ مینوں اللہ تولے، یا جس طرح بھی تولے، اللہ میرا وزن قیامت والے دن بھاری تو بھاری ہو جائے، اسی جنتی بن جائیں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا گفتگو ہے، زبان چو کلمے نکل دینے، اللہ انہوں بھی تولے گا۔ وزن قیامت والے دن حق صحیح وہ انکار نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ نے فرمایا وہ ہو گیا، بولے رہے گا انسان دے اعمال۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ دو کلمے کی نے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کلمہ دوجا میں سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، وہ دے وچ نقص کوئی نہیں، ہر عیب تو ہر کمزوری تو میرا اللہ پاک ہے، وہ دیاں تعریفاں ہی بڑیاں نے، وہ دی حمد بھی بیان کر رہا، اللہ حمد دے لائق بھی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک دی شان ہی بڑی عظمت والی ہے۔ جیڑیاں چیزاں اللہ دے لائق نے وہ بیان کرنا، جیڑیاں اللہ دے لائق نے انہوں نے دور کرنا، یہ عظمت دو پہلے بڑے مبارک کلمے ہیں۔ تو فرمایا میری کتاب لوگوں ایک ترازو دی حیثیت ہے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان میری کتاب سمجھو ایک ترازو ہے، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا وزن قیامت والے دن بھاری ہوئے، اس کتاب کو پڑھے، یہ اتنے عمل کرے۔ امید ہے یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیامت والے دن اس کتاب کو اللہ کی بارگاہ لے کے حاضر ہوں گے، کہتے ہیں سن کہ یہ کتاب میرے اور اللہ درمیان ایک حجت قائم ہو گئی ہے۔ اور بڑا مطلب بخاری رحمۃ اللہ قیامت تک لوگ انہوں پڑھن گے، انہوں پڑھان گے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں جتنے یہ کتاب آخر نہ پڑھائی جاتی ہوئے، کسی نے فارغ ہی ہو تو جدوں یہ بخاری استاد کو بیٹھ کے پڑھے گا وہ پھر سمجھ لیں گے اس بچے نے میرے کو کتاب بخاری کا درس کیا، بڑی عظمت والی ہے۔ باقی وہی مسائل تھے اور بھی سمجھ، لیکن وقت بڑا تھوڑا ہے، تو اے سبحان اللہ العظیم۔ وہ ایک بڑھا بندہ سی، انہیں مولوی صاحب کو درس سنیا کہ کلمے بڑے ہلکے نے تے یاد کریا کرو، پڑھیا کرو۔ وہ بڑھا بندہ پڑھ دے نہیں کرتا، جس نال ملاقات ہوئی انہوں نے کہا دو کلمے ہولے والے نے یاد کریا کر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر بیمار ہو گیا، ہسپتال چلا گیا وہ بابا، اتنے بھی یہی پڑھنا ہوتا ہے، روح نکل رہی ہے بابے دی، زبان تے کلمے جاری نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنا چنگا عمل۔ اور دیکھو ایک عیسائی ڈاکٹر آیا، کون آیا؟ عیسائی ڈاکٹر غیر مسلم، انہوں نے بات کر رہا بابا جناب ساڑھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دو کلمے بڑے ہلکے نے، قیامت والے دن بڑے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ ایک گل کہہ کے دنیا تو رخصت۔ بعد جو انگریز ڈاکٹر انہوں سمجھ آئی کہ جدو روح نکلتی ہوئے ادو تو کوئی گل ہی کوئی نہیں کرتا، تکلیف بڑی ہوتی ہے۔
اللہ وال توجہ ہوندی ہے، پتہ نہیں کی ہونا ہے، پاپے نے انج کر کے گل کیتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام سچا ہے، انہاں دا نبی بھی سچا ہے، وہ دی بات بھی سچی، وہ بھی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ان کلمات مطابق بین اور آپ سب اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔